السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے بکری فارمنگ کا بچوں پہ کیا مثبت اثرات ہوتے ہیں، اور بکری فارمنگ بچوں کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ بکری فارمنگ سے مطلب کہ بیشک مشغلے کے لیے بکریاں پالی جائیں، لیکن بچوں کے لیے بکری پالنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے کئی سارے فائدے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ہم ان کا احاطہ کریں، تھوڑا سا اس پہ بات چیت کریں تو ہمیں اس کے بے شمار فائدے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ دیکھیں، آج کل جو ہمارے ماحول چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو ٹیبلٹ اور موبائل کی چیزیں ساری لے کے دے دی، تو وہ ہر وقت بس بستر میں گھس کے تو وہ سارا دن موبائل اور ٹیبلٹ پہ گیم میں کھیلتے رہتے ہیں، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں بھی کمزور ہوتی ہیں، ان کی ظاہر ہے ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی یعنی کہ جسمانی سرگرمی بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کی وہ اس طرح گروتھ بھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بچے بڑے موٹے ہو جاتے ہیں یا بڑے پتلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو کھاتے ہیں ان کا کوئی ہاتر خواہ انہیں فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم بجائے اس کے کہ انہیں موبائل لے کے دیں یا گیمز لے دیں یا ٹی وی سارا دن وہ بیٹھ کے دیکھیں، ہم انہیں اس طرح کے کچھ جسمانی کاموں میں لگا دیں، مشقت والے کاموں میں، ان کے کوئی مشاغل اس طرح کے بنا دیں کہ جن سے وہ عملی طور پہ کچھ کام کرنا سیکھیں۔ جیسے بکری ہیں، تو اگر ہم انہیں کوئی ایک دو بکری گھر پہ رکھ دیتے ہیں، اس کا چھوٹا سا ایک پنجرا وغیرہ اس کا سیٹ اپ بنا کے چھوٹا سا وہ گھر پہ انہیں رکھ دیتے ہیں، بکری کی ریڈی میڈ خوراک جو ہے وہ خشک خوراک ساری وہ انہیں سٹور کر دیتے ہیں 2-4 ماہ کے لیے یا 6 ماہ کے لیے یا سال کے لیے، تو انہیں ایک روٹین بتا دیتے ہیں کہ اس طرح آپ نے ان جانوروں کو اس ٹائم کھلانا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا شوق بھی ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کو چیزیں کھلائیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ بچے یہ جو مرغی کے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں انہیں پسند کرتے ہیں، گھر میں بعض اوقات لے آتے ہیں، یا بعض اوقات بچے بکری کو یا اس کے بچوں کو گھر میں لانا پسند کرتے ہیں، یا بعض اوقات کتے یا کتے کے بچے اس طرح کی چیزوں کو پالنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کی فطرت میں ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی جانور ان کے ہاتھ سے کھاتا ہے تو انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اس میں ایکسائٹمنٹ انہیں ملتی ہے۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہماری بھی یہی کیفیت تھی، گھر سے اکثر بعض اوقات ہمیں کوٹ پڑتی تھی اسی وجہ سے کہ ہم بعض اوقات وہ چیزیں گھر میں فضول قسم کی جانور جو ہیں وہ گھسا لیتے تھے، تو پھر انہیں گھر والے تو نکال دیتے تھے، کیونکہ بعض اوقات کچھ چیزیں بلا مقصد ہوتی ہیں، وہ گھر میں نہیں گھسانے والی ہوتی۔ تو جیسے چڑیا کے بچے اٹھا کے باہر سے لے آئے، کوئی بچہ اس طرح کا پرندے کا ملا ہو تو گھر میں لے آئے، تو ان چیزوں کو پالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ ان کا لگاؤ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی جانور کو پالیں، خاص طور پہ بچوں کو پالیں۔ تو بکریوں کو اگر ہم ان گھر میں بچوں کو ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ان کا بنا دیں، انہیں ایسا سیٹ اپ بنا دیں کہ جو گرمیوں میں بھی مناسب ہو، سردیوں میں بھی مناسب ہو، کھانا پینا سارا ریڈی میڈ ان جانوروں کا گھر میں دستیاب ہو بچوں کو، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا لگاؤ ہو جاتا ہے۔ ہم ان کے ساتھ خود کام کرتے ہیں، مل کے انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے صبح اتنے بجے انہیں یہ کھانا ڈالنا ہے، اس طرح انہیں پانی ڈالنا ہے، اس طرح ان کی صفائی کرنی ہے، دن کے وقت اس طرح ان کو کرنا ہے، رات کے وقت اس طرح کرنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی یہ ایک روٹین بن جاتی ہے، ان کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ صبح ایک ذمہ داری کے ساتھ انہیں جانوروں کو کھانا ڈالتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، ان کی صفائی کا انتظام کرتے ہیں۔ اس طرح وہ جسمانی طور پہ بھی ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، جس سے ان کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے۔ انہیں یہ جو گیمز ہیں اور یہ ویڈیو گیمز اور یہ موبائل ٹیلی ویژن، یہ ساری چیزیں جو کہ ایک قسم کی فضولی چیزیں ہیں، ان سے وہ دور ہو جاتے ہیں یا کافی حد تک دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اس طرح جب بچے کام کرتے ہیں عملی طور پہ جانور پالنے کا، تو اس طرح ان کا آئی کیو لیول بھی بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بچے بچپن میں ایک مختلف کاموں میں جو شامل ہو جاتے ہیں والدین کے ساتھ، یہ جن کے کندھوں پہ بعض اوقات کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور انہیں کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کمانا پڑتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان کے بولنے چالنے کے انداز میں زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں، وہ ان کی شخصیت میں ایک علیحدہ سے نکھار ہوتا ہے، بجائے اس کے ان بچوں کے جو گھر پہ بیٹھ کے صرف ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور وہ شرمیلے سے ہوتے ہیں اور اس طرح وہ بولڈ نہیں ہو پاتے۔ تو اگر ہم بچوں کو ان کاموں میں ملوث کریں گے تو وہ کام کرنا سیکھیں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ کام کس طرح کرتے ہیں۔ شروع سے ہی جب جانوروں کے ساتھ ان کا لگاؤ ہو جائے گا تو وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ اب بچہ 4-5 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اگر ہم انہیں اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، جانوروں کے ساتھ، جیسے بکری ہیں، تو ہم اسے دودھ نکالنا بکری کا سکھا دیتے ہیں۔
اب وہ اس کی کوشش ہے کہ چلے وہ کھیل بھی اس کے لیے بن گی، اب وہ کھانا بھی بکری کو ڈالے گا، اس کا دودھ بھی نکالے گا۔ تو عام طور پہ 2-3 کلو دودھ تو بکریاں آرام سے دے دیتی ہیں۔ تو ایک چھوٹے گھر کی جو ضرورت ہے وہ بھی اتنی ہوتی ہے، مطلب اب ہمارے گھر میں 4 بندے ہیں تو 3 کلو دودھ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک تو کیا ہوا کہ گھر کی ضرورت دودھ کی گھر سے ہی پوری ہوگی، دوسرا جو ہمارے بچے ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے، جانوروں کے ساتھ ان کا لگاؤ ہو گیا۔ اب یہ جب انہیں پتہ چلتا ہے بچپن میں جانوروں کے مختلف مسائل کا، ان کو وہ حل کرنا سیکھتے ہیں بچپن میں، تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کا تجربہ بڑھتا ہے جانوروں کو رکھنے کے بارے میں۔ تو وہ پھر آگے کہہ لیں کہ اگر 1 جانور ہے 2 جانور ہے تو پھر مستقبل میں جب وہ بڑے ہوتے ہیں بچے، تو ان کے ساتھ ظاہر بکریوں نے بچے بھی دینے ہوتے ہیں، تو وہ جانور بھی زیادہ ہمارے پاس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بچوں کا کیونکہ تجربہ بھی ان کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس لیے انہیں سنبھالنا بھی ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات یہ ان کا ایک مستقبل بھی بن جاتا ہے کہ وہ ایک فارمر بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ صرف بکریوں کے حوالے سے نہیں، اگر ہم مرغیوں کا پہ اس طرح کریں یا بڑے جانوروں میں کریں وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بکری ایسا جانور ہے جو چھوٹا سا جانور ہے اور ہم کسی جگہ پہ بھی بڑی آسانی سے اسے رکھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا لگاؤ بکریوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اور بکریوں کے بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مرغی یا اس کے بچے کو کھیلتے نہیں، نہ ہی کوئی گائے بھینس یا اس کے بچے کھیلتے ہیں، وہ ہوتے بھی بڑے ہیں تو بچے ان سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو اس لیے جو بکریوں کے بچے ہوتے ہیں نا ان کی طرف زیادہ لگاؤ ان کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ان کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں۔ اب دودھ بھی حال اس گھر کا آ گیا، اب وہ بچے وہ دودھ پئیں گے، دودھ میں اس میں زیادہ غذائیت ہے، اس میں نیوٹریشن ویلیوز زیادہ ہیں، تو اس سے بچوں کی جسمانی طاقت بھی بڑھے گی اور ان کا IQ لیول بھی بڑھے گا۔ وہ دوسرے کاموں سے اجتناب کریں گے، جانوروں کو پالیں گے، جانوروں کو پالنا سیکھیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کا تجربہ بڑھے گا جس سے یہ ان کا پیشن بن جائے گا، اور پیشن آہستہ آہستہ جب پروفیشن میں تبدیل ہو جائے تو کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ 100% ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کی زندگی میں بکریوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے کئی سارے فائدے ہیں جو ہم نے بیان کیے کہ بچے مختلف ویڈیو گیم سے بچتے ہیں، بچوں کو اچھا خالص دودھ، اعلیٰ کوالٹی کا دودھ پینے کو ملتا ہے، اور یہی ان کا شوق، ان کا تجربہ بنتا ہے، پھر اس سے آہستہ آہستہ یہی ان کا شوق جو ہے ان کے کاروبار میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور آنے والا جو وقت ہے اس میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ویسے ہی آج کل بڑی بحث چل رہی ہے۔ اب تو پاور سیکیورٹیز کے حوالے سے جیسے دیکھیں آئل مہنگا ہو گیا، بجلی نہیں بن رہی، لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہیں، اب یورپ میں امریکہ میں بجلی کی کمی ہو رہی ہے، روس کی جنگ لگی ہے تو وہ تیل نہیں دے رہا تو ادھر سے گیس نہیں آ رہی تو بجلی بن رہی ہے۔ اب تو پاور سیکیورٹی کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں ہو رہی ہے، ماحولیاتی تبدیلیاں، کلائمیٹ چینج کافی تیزی سے آ رہے ہیں۔ تو آنے والا جو دور ہے اس میں فوڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہم سب بندوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مطلب اگر ہم کسی حد تک یا کافی حد تک اپنی فیملی کے لیے خوراک کا انتظام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بنیادی چیز ہے۔ دیکھیں ہم جتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہو جائیں، جتنے بڑے بزنس مین ہو جائیں، جتنے بڑے فلاسفر ہو جائیں، ایجوکیشنسٹ ہو جائیں، بیوروکریٹ ہو جائیں، ٹیکنوکریٹ ہو جائیں، کچھ بھی ہوں، لیکن جب تک ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر ہمارے ان چیزوں کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب اگر ہم بے شک محل بھی بنا لیں لیکن کھانے کے لیے ہمیں کوئی چیز نہیں ملے گی یا غیر معیاری چیزیں ملیں گی تو پھر ہمارے محل کا بھی کیا فائدہ اگر ہم صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اس لیے آنے والا جو وقت ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اچھی خوراک کا انتظام کریں، اور یاد رکھ لیں کہ جو دور چل رہا ہے اس میں ہمیں باہر سے کبھی اچھی خوراک نہیں مل سکتی۔ اچھی خوراک کیا ہوگی کہ جو ہم خود پیدا کریں گے، جس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہوگا، جس پہ ہم کھاد نہیں ڈالیں گے، جس میں ہم آرگینک قدرتی کھاد یعنی کہ اس میں ڈالیں گے، اس پہ ہم سپرے نہیں کریں گے، اگر سپرے کرنا بھی پڑے تو قدرتی سپرے جو ہم کریں گے، قدرتی سپرے بھی کئی طریقوں سے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوں گی تو ہم اچھی خوراک پیدا کر پائیں گے، اور اچھی خوراک ہی اچھی صحت کی ضمانت ہے، اور یہی مستقبل کا سب سے بڑا چیلنج آنے والا ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو اس لیے ہم سب بندوں کو، سب لوگوں کو، سب افراد کو اپنی فیملی کے لیے کم از کم اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اپنے گھروں میں چھت پہ، سین میں، مختلف جگہوں پہ مختلف پودے لگانے چاہیے، گملوں میں سبزیاں اس طرح کی چیزیں لگا لینی چاہیے، جہاں پہ بھی جگہ ہو ہمارے پاس ہمیں وہاں پہ کم از کم بکریوں کا 1، 2 یا 3 بکریاں رکھنی چاہیے۔ ان سے بچے آئیں گے، ان میں سے نر آئیں گے وہ ہم ذبح کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، جو بچے بکریاں آئیں گی وہ آگے دودھ دینے کے قابل ہو جائیں گی،
اور بکریوں سے روزانہ میں دودھ ملے گا، ان سے جو مینگنیاں وغیرہ ہوں گی وہ ہمارے پودوں کے لیے قدرتی کھاد ثابت ہوں گی، ہمارے بچے ان سے کھیلیں گے، ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کا شوق بڑھے گا اور ان کی طرف رغبت بڑھے گی، اور مستقبل میں یہ ان کا کاروبار بھی بن جائے گا۔ فوڈ کے لحاظ سے ہم جتنا بھی کام آج کریں گے، کل کو اس میں ایک سکوپ ہے، کل کو اس میں ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا دور ہے۔ آگے آبادی بڑھ رہی ہے، زمینیں کم ہو رہی ہیں، خوراک کی ضرورت بڑھ رہی ہے، تو اس لیے اچھی خوراک کا ملنا مشکل نظر آ رہا ہے آگے۔ تو اگر ہم آج سے ہی منصوبہ بندی کریں، اپنے بچوں کو اس کام میں ملوث کریں، بکریوں کے ساتھ ان کا لگاؤ بڑھائیں، تو یقین کریں کہ یہ جو گوٹ ہے یہ فیوچر اینیمل ہے، اس کی اتنی افادیت ہے۔ اگر ہم لوگ بکریاں رکھنا شروع کریں گے تو ہمیں ان کی افادیت کا پتہ چلے گا۔ مطلب اس کا دودھ آیا، اس سے گھی بنا، دودھ سے ملائی بنائی، دودھ سے چیز بنائی، دودھ کو ویسے پی لیا، مطلب اس کی کتنی ساری استعمال میں یہ چیزیں اس کی آ جاتی ہیں۔ وہی اس کا گھی بنا ہوا وہ ہم ہانڈیاں میں ڈال دیتے ہیں، جو غیر معیاری گھی ہے ہماری اس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس کا دودھ پیتے ہیں تو جو باہر پاؤڈر والا گندا پانی ملا ہوا دودھ ملتا ہے اس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر چیز بناتے ہیں تو جو ناقص چیزیں آج کل پاکستان میں بننی ہیں گائے بھینس کے دودھ سے، بالکل ناقص چیز، اس سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے۔ بہترین پرفیکٹ قسم کی چیز ہمارے گھر میں تیار ہو جاتی ہے۔ باہر جو ہمیں گوشت ملتا ہے بکری کا، وہ بھی ناقص ہی ہوتا ہے، بیمار جانوروں کا گوشت، اور اس میں پانی بھی لگایا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ گھر میں اگر ہم اس کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ بہترین خالص ترین گوشت ہوگا، صحت مند جانور کا گوشت ہوگا۔ اس کی جو مینگنیاں ہوگی وہ ہمارے لیے کھاد کے طور پہ استعمال ہوں گی۔ مطلب کہ بکری کا ہماری زندگی میں اتنا زیادہ عمل دخل ہے۔ آپ اگر ماضی میں جا کے دیکھیں، پیغمبر دیکھ لیں، بڑے بڑے آپ سیاستدان دیکھیں گے، بڑے بڑے حکیم دیکھیں گے، بڑے بڑے عالم دیکھیں گے، انہوں نے بکری کو اپنایا، اور بکری کو ساری زندگی اپنے ساتھ انہوں نے نتھی رکھا۔ یاد رکھ لیں کہ انسان نے 10,000 سال پہلے جب جنگلوں میں سے جانوروں کو پکڑ کے اپنانا شروع کیا، تو 10,000 سال پرانی تاریخ ملتی ہے۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ 40,000 سال سے انسان بکری کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ تو انسان نے سب سے پہلے بکری کو پکڑ کے اپنایا تھا، کیونکہ بکری ایک کمزور اور نازک جانور ہے، اور چھوٹا سا جانور ہونے کے باوجود اتنا زیادہ دودھ دیتا ہے اور اتنے اچھے بچے دیتا ہے، مطلب اتنا زیادہ اور اتنا فائدہ مند جانور ہے کہ انسان نے بکری کو سب سے پہلے جنگل میں پکڑا اور اپنے گھر میں لے کے آیا۔ اس کے بعد ساری چیزیں بعد میں آئی۔ تو جو چیز انسان نے سب سے پہلے اس دنیا میں وقوع پذیر ہونے کے بعد اپنائی، آج ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس سے دور ہو گئے ہیں، اور اس سے بلکہ نفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے نفرت نہ کریں، پیار کریں، بکری کو واپس اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ یہ بڑا مفید جانور ہے، یہ ہم کو گوشت، دودھ اور کئی قسم کی چیزیں، کئی نعمتیں دیتا ہے، اور اس کی مینگنیاں تک بھی ہمارے لیے قدرتی کھاد کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کا بنیادی جزو ہے، اسے اپنے گھر میں لے کے آئیں، بچوں کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کریں، تاکہ ان کا اس کے ساتھ لگاؤ بن جائے، اور آگے وہ بکریوں کو ساری زندگی لے کے چلتے رہیں، اور یہ تحفہ آنے والی نسلوں کو بھی دیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، بکریوں کی ہمارے بچوں کے لیے کیا افادیت ہے۔ تو افادیت آپ نے سن لی، امید ہے کہ آپ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی جی، ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔